السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ منگل 4 مارچ 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، یہ میرا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل ہے، مہربانی محبت سبسکرائب کر لیں، لیس فنکاری مور جانکاری ہے۔ اور آج تو اڈیالہ سے بڑی تھرتھلی والی خبریں ہیں، کئی ایک تبدیلیاں ہو چکی ہیں، کئی برج الٹ چکے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، لیکن خان صاحب وہاں بیٹھے کیا پیغام دے رہے ہیں حکومت کو، مولانا کو، یہ کچھ خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ حکومت 1 سال منا رہی ہے اپنی کامیابی کا، لیکن ساتھ ایئر وے نیوز پر 2 پروگرام ایسے نشر ہوئے کل جہاں پہ معذرت کی گئی ہے، دل آزاری پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ کھاتا رہ گیا تھا، اس پہ میں نے بات نہیں کی تھی اور بوجہ نہیں کی تھی، آج احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ذرا خان صاحب کی اڈیالہ میں جو ملاقاتیں، ان کی صحت، سلامتی، مزاج اور دیگر جو ایشوز ہیں اس پہ بات ہو جائے۔ سب سے اہم خبر تو لے لیں کہ بشرا بیگم نے جو مشال یوسفزئی ہیں ان کو فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا۔ جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ مشال صاحبہ کے حوالے سے میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ خبر آپ کو دے دی تھی جو آج آپ نے دیکھی اور سنی ہے۔ تو یہ مشال کی جگہ مبشر مقصود اوان، نعیم حیدر پنجوتھا، خالد یوسف یہ بشرا بیگم کی لیگل ٹیم کو ڈیل کریں گے۔ مشال بی بی کی جو آنیاں جانیاں تھیں اور جو پھرتیاں تھیں اور جو چمتکاریاں تھیں، وہ میرا خیال ہے کہ اب قیادت کو سمجھ آ رہی تھیں، تو انہوں نے بالآخر انہیں فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا۔ پارٹی کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کے اندر کھینچا تانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو مشال کا گروپ ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہا ہوگا، جو مشال کے مخالف گروپ ہے وہ کسی اور کی سپورٹ کر رہا تھا۔ یہ کھینچا تانی وکلا کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ہاں جاری تھی اور سیاستدانوں کے اندر بھی جاری تھی۔ اور اس کا دوسرا ثبوت جو ہمیں ملا ہے وہ فیصل چودھری، کیونکہ بہت ایکٹیو تھے، خان صاحب سے ملا کرتے تھے، جا کے جیل میں عدالتوں میں رجوع کیا کرتے تھے، لیکن جو فیصل چودھری ہوں یا فواد چودھری ہوں، ان کے اوپر جو ودن پی ٹی آئی رینکس اینڈ فائل جو تحفظات تھے یا جو تھوڑا سا مشکوک آنکھوں کے ساتھ، کان اکھیوں کے ساتھ دیکھتے تھے، تو فیصل تو خیر بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو اب ان کو ہٹا کر جو سلمان صفدر صاحب سے پوچھا گیا آج کہ جی کو وکیل دیں، تو پھر جو چودھری ظہیر عباس ہیں ان کے جونیئر لاہور میں پریکٹس کرتے رہے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جیل کے جو لیگل معاملات ہیں وہ دیکھیں۔ میری خبر یہ ہے کہ 2-3 ہفتے تو ظہیر عباس ہوں یا سلمان صفدر ہوں یہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ اگین میں بھی فیصل فرید چودھری کی ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ فیصل سم ہاؤ جب میل ملاقاتوں پہ پابندیاں لگتی تھیں تو یہ عدالتوں سے ہو کے سارا دن وہاں گزار کے کسی حد تک یہ پہنچ جایا کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اڈیالہ کی جو انتظامیہ اس کے ساتھ بھی ان کی جو پھڈا شڈا ہوتا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیتے تھے۔ فواد کی کہانی اور ہے وہ پولیٹیکل نیریٹو والی ہے۔ تو یہ 2 بڑی امپورٹنٹ چینجز ہیں، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک، یہ مشال ہوں یا فیصل ہوں یا دیگر ہوں، یہ جو ان کے ٹارگیٹ سے وہ پورے نہیں کر پائے۔ دوسرا، پارٹی ان کو کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہے اور کسی اور کو موقع دینا چاہ رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ تجربات جاری رہیں گے، کیونکہ جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں وہ کسی بھی ٹیم سے اس طرح سے نہیں مل سکتے جو ان کی خواہش ہے۔ اس کی وجہ کچھ اور ہے، اس کی وجہ وہ بندشیں ہیں جو حکومت اور دیگر کی جانب سے لازم ہے۔ تو آپ اگر دنیا کا نمبر 1 وکیل بھی لے آئیں تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ وکلا کی تبدیلی سے، فوکل پرسن کی تبدیلی سے کہانیاں نہیں بنتی۔ ہاں، جو آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پیغام دے رہے ہیں، اگر وہ پیغام نہیں پہنچ رہا دین اٹس این ایشو۔ یہ تو ہوگی کہانی وکلا کی تبدیلی کی۔ اب جو محترمہ بشرا بیگم، ان کی ہمشیرہ ہیں، اور نورین صاحبہ اور ان کی تیسری بہن، یہ تینوں ملے ہیں آج عمران خان صاحب سے۔ ان کے کزن ہیں قاسم، وہ بھی جا کے ملے ہیں۔ اچھا، جب بشرا بیگم یعنی ایک بہن اپنے بھائی سے ملے گی نا تو اس کا رویہ، اس کی گفتگو کچھ اور ہوگی۔ ایک تو انہوں نے کہا جن کے کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کے کیسز کی سماعت کو ملتوی کیا جا رہا ہے۔ عمران خان بالکل صحت مند اور خوش لگ رہے تھے، ان کے کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ انہیں کسی قسم کی بیماری ہے، اور یہ جو کچھ ٹاؤٹ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دماغ میں انفیکشن ہے، یہ افواہ بھی غلط ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے اور وہ ذاتی معالجے سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ پھر ایک خبر اور ملی کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے اس کا نام تبدیل کیا جو کے پی سرکار نے، علی مین گنڈا پور نے، وہ بات عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئی اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ نام ریسٹور کریں پرانا ارباب نیاز کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کے پی سرکار آپ سمجھ لیں کہ خوشامد کر رہی تھی یا نمبر ٹنگ رہی تھی، یا تیسری بات ہے محبت میں مبتلا تھی، تو محبت میں مبتلا 10-15 سال پہلے بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ہی ظرف ہے
کہ وہ ان لائک میاں صاحب یا پیپلز پارٹی اپنے نام کی تختیاں لگوانے کی بجائے جو لیگیسی ارباب نیاز اسٹیڈیم کی ہے اس کو ریسٹور کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ میں تو کمپلیمنٹ دوں گا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو. یہ جو اس سے پہلے کہانی بیان کی ہے ان کی ہمشیرہ نے علیمہ خان صاحبہ نے, اس کے اوپر میں نے آرگومنٹ آپ سے بالخصوص کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اپنے ویلاگز میں کل پرسوں اور چوتھ میں نے عرض کی تھی کہ خان صاحب کو ٹینائٹس ہے, کان کا ایک مرض ہے. تو یہ کوئی مرض ہونا یا معالجین تک رسائی ملنا یا کوئی دوا دارو لینا یہ بری بات تو نہیں ہے. ہاں, عمران خان میں اور باقی سیاستدانوں میں فرق میں نے واضح کیا تھا کہ ان کو چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے تو یہ محسوس نہیں کرتے کیونکہ یہ ایتھلیٹ طبیعت کے بندے ہیں, فٹ بندے ہیں. ہاں البتہ کان میں جو انفیکشن کا مسئلہ ہے اس کے اوپر یہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جو میں خبر دے رہا ہوں اس میں فرق کیا ہے. حالانکہ علیمہ خان صاحبہ کا سارا شکوہ حسن ایوب صاحب کی جانب ہے جن کا راوی چین لکھتا ہے, ان کو انہوں نے ٹاؤٹ کا ہے. جو مدعا میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, تو یہ پیمز کی 4 رکنی ٹیم جو ڈاکٹر الطاف حسین جو ہیڈ آف ای این ٹی ہیں, پروفیسر ڈاکٹر عمر فاروق جو ہیڈ آف ڈینٹل ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈاکٹر محمد علی عارف جو ایسوسیٹ پروفیسر جنرل میڈیسن کے, اور ڈاکٹر تاشفین امتیاز جو اسسٹنٹ پروفیسر جنرل سرجری کی, یہ 4 لوگ جو ہیں یہ 2 تاریخ کو جا کے ملے ہیں اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے. انہوں نے چیک اپ کیا 2 یا 3 تاریخ کو, آج 4 ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں, تو انہوں نے ان کا ایگزامن کیا. خان صاحب کو 6 ماہ پہلے بھی اکتوبر میں, یعنی میرے پاس اس کی ایگزیکٹ ڈیٹس ہیں, 15 اکتوبر 2024 کو ایک رپورٹ جو ہے نا وہ جاری کی تھی اڈیالہ میں ملاقات کرنے کے بعد پیمز کے ڈاکٹرز نے 4:30 بجے 15 اکتوبر کو. اور اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب بہت ایکٹیو ہیں. ایک, عمران خان صاحب کا بی پی نارمل ہے, ان کی پلس نارمل ہے, آکسیجن لیول نارمل ہے, ایتھلیٹ بندہ ہے, تگڑا بندہ ہے, یہ سب کچھ نارمل ہوگا. لکھا گیا تھا کہ انہیں ٹینائٹس ہے جس کے لیے انہیں دوائی دی جا رہی ہے کئی ماہ سے. اور یہ وہ لیٹر ہے جو بریسٹر گوہر نے اپنی ٹائم لائن پر ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا تھا, جس کے اوپر کافی گفتگو بھی ہوئی تھی, چرچا بھی ہوئی تھی. یعنی اگر کان میں کوئی انفیکشن ہے, ڈاکٹر ان سے مل رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, حرج نہیں ہے. آپ یہ ضرور بتائیں کہ عمران خان صاحب کا مورائل ہائی ہے, عمران خان صاحب فٹ ہیں, حشاش بشاش ہیں, لیکن یہ کہنا کہ انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر ساتھ میں پی ٹی آئی کیوں کہہ رہی ہے کہ ذاتی معالج تک ایکسیس دی جائے؟ اسی لیے کہہ رہی ہے نا کہ جو کان کا مسئلہ ہے اسے ذاتی معالج بھی آ کے دیکھے اور بتائیں کہ کون سی دوائی زیادہ سوٹیبل رہے گی. میرا خیال ہے کہ یہاں پارٹی سے اور جو بہنیں یا عزیز و اقارب ان سے ایک مسئلہ, ان سے غلطی یہ ہو رہی ہے, ڈیلنگ. عمران خان صاحب کے معاملات کی ڈیلنگ میں کنسنسس ہونا چاہیے, وہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پا رہا کیونکہ ایک طرف جذبات ہیں بہن کے, ایک طرف پارٹی لائن ہے جہاں پولیٹیکل سکورنگ بھی کرنی ہے. تو یہ ان کی کہانی ہے, ان کو دوائی دے دی گئی ہے, بالکل فٹ ہیں, یہ بالکل ایگری میں کرتا ہوں. البتہ جو حسن ایوب صاحب کو وہ ٹاؤٹ کے تانے دے رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے, پی ٹی آئی کا اور حسن ایوب صاحب کا مسئلہ ایک دوسرے کے ساتھ جو دیٹ میکس لوڈز آف سینس. انہوں نے کوئی خبریں دی ہوئی تھیں ان کے ذہن میں انفیکشن, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں, اب آتے ہیں تیسرا جو پولیٹیکل ایکشن ہے. پولیٹیکل ایکشن میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو خان صاحب نے میسج دیا ہے کہ وہ حضرت مولانا سے رابطہ کریں اور حضرت مولانا سے وہ خود ملیں ذاتی حیثیت میں. عمران خان صاحب مولانا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک آخری موقع ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے جس میں آپ اہم ترین کردار ادا کریں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو سولو فلائٹ تھی اس سے وہ نتائج ابھی تک نہیں نکلے. حالانکہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے میرا یہ تبصرہ سن کے شاید برا محسوس کریں, جو سولو فلائٹ سے اس سے نتائج نہیں نکلے, تو اٹس ٹائم کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس اکٹھا کیا جائے اور مولانا اس میں آن بورڈ ہوں اہم حیثیت میں. مولانا فی الحال تک کنی کترا رہے ہیں, تھوڑا ہٹ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ آن بھی نہ جڑیں, ان کے ساتھ روایتی طور پر ہم جو روایتی طور پر نعرے ہوتے ہیں وہ لگائیں کہ ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں, ظلم ہو رہا ہے, لیکن عملی صورت میں نہ ہو. اب مولانا کو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے واضح پیغام بھیجا ہے کہ مولانا آئیے ہماری اس تحریک میں ہمارا حصہ بنے. یہ ہے مولانا کی کہانی اور جو ان کا پولیٹیکل سینیریو ہے. تیسری جو میں نے بات کرنی ہے آج آپ سے, وہ سلمان اکرم راجہ کو ایک اور ذمہ داری دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ بیٹوں سے جو ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوتا اور جو کتابیں نہ ملنے کا شکوہ ہے اور بشرا بیگم سے ملاقات میں رکاوٹیں ہیں, اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ کو کہا گیا کہ وہ اثر نو پٹیشن جاری کریں. ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں, وہ جو عمران خان صاحب کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے جو افواہیں علیمہ بیگم نے جب ان سے ڈسکس کی تو وہ مسکرا دی اور کہا کہ یار یہ پاگل ہے, انہیں کوئی عقل ہے نہیں. ہاں, ایک بریسٹر سیف نے خبر دی کہ جی نہار منہ سحری کرنے پر مجبور ہے بشرا بیگم اور عمران خان. یہ غلط خبر ہے,
وجہ یہ ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جی انہیں کچھ دیا نہیں جا رہا. ہاں کوئی ذاتی مسئلہ ہو, کوئی بیماری کی حالت میں ہو, کوئی شخص روزہ رکھنے سے قاصر ہو, اس سے اگر آپ تعویل کر رہے ہیں جیسے کہ حکومت پنجاب بھی پھپتیاں کس رہی تھی, تو میرا خیال ہے یہ بندے کا اور اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ناممکن ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کرنا چاہے, بالخصوص عمران خان اور بشرا بیگم, تو یہ حکومت انہیں کھانا نہ آنے دے. یہ ناممکن ہے, یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ خان نے اندر بیٹھ کے آج جن لوگوں سے ملاقات کی ہے, اگر کسی ایک کو وہ کہہ دیتے کہ جی ہمیں سحری کے لیے کھانا نہیں دیتے, تو آپ سمجھیں کہ آج پاکستان میں ادھم مچ جاتا, پاکستان میں آج انریسٹ ہوتا, پوری دنیا میں لان تان ہو رہی ہوتی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پولیٹیکل امیچورٹی کی وجہ سے سامنے آتی ہیں. ایک بات میں نے آپ سے اور کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بشرا بیگم کو قید اس لیے کیا گیا ہے کہ مجھ پر پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا, یہ خان صاحب نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ کون سا پریشر ہے جو میں نے ابھی تک بھگتا نہیں, جو اب یہ نیا ہے اور اس سے میں ٹوٹ جاؤں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا کیوں پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ڈیل کرنے کے لیے. علیمہ خان صاحب نے پوچھا کون سی ڈیل, تو یہ انہوں نے آج علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے بتایا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالنے کا مقصد مجھے علم نہیں ہے, اور مجھے یہ علم بھی نہیں ہے کہ ڈیل کون سی ہے, کیا ڈیل مجھ سے مانگ رہے ہیں, یہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں, یہ مجھے علم نہیں ہے. یہ خان صاحب نے آج اظہار کیا ہے اپنی ہمشیرہ سے بات چیت کے دوران. یہ کہانی ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی, اور ان کے جو وکلا کی ٹیم میں تبدیلی آئی ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا بورڈ بیسن کراچی میں جو پھڈا ہوا تھا شاہزین مری اور اس کے گنڈوں نے, جو 2 شہریوں کو آٹو گاڑی کو روک کر ان کی آنکھیں نکالنے کی دھمکی دی تھی, تھپڑ چھپڑ مارے تھے. تو میں نے کل خدشے کا اظہار کیا تھا آپ سے کہ یہ صلح ہو جائے گی. وہی خبر کل رات مجھے مل گئی کہ ان کی صلح کروا دی گئی. آبویسلی ماڑا غریب بندہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تو وہ صلح نہ کرے تو اور کیا کرے, کیونکہ نہ وزیر اعلیٰ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوتے ہیں, نہ آئی جی اور نہ کوئی اور ذمہ دار. یہ سب اشرافیہ کے نمائندے ہوتے ہیں جو اشرافیہ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کیا کرتے ہیں. ایسے میں سب سے اچھی کوشش مفاہمت اور صلح ہوا کرتی ہے. یہ تو کہانی ہوگی ہے جی دوسرے کیس کی. تیسری جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ کاشف عباسی صاحب کا پروگرام اور جو محمد مالک صاحب کا پروگرام ہے. سب سے پہلے مجھ سے لوگوں نے بہت پوچھا جی میں نے حالیہ جو کچھ ٹی وی کے منظرنامے پہ تبدیلیاں اس پہ بات کیوں نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ کچھ چیزوں کی کلیئرٹی مقصود تھی, کچھ چیزوں کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں تھی. میرا ایک بڑا سادہ سا موٹا سا واضح سا پیغام اور انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑی سادہ سی. وہ یہ ہے کہ کسی بھی مکالمے کو بند کرنا, کسی بھی پروگرام کو بند کرنا, کسی کو بھی آفر کرنا, یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلائل کی کمی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کاؤنٹر آرگومنٹ کی کمی ہے, اس کے علاوہ اور دوسرا مطلب ہو نہیں سکتا. اور کبھی بھی آوازیں بند کر کے یا قلم بند کر کے وہ نتائج نہیں نکلتے جو نکالنے کی کوشش حکومتیں کیا کرتی ہیں. تو یہ تو میرا سادہ سا ون لائنر انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے برملا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اور کاش یہ امید اور دعا کہ حکومت وقت کو, فیصلہ سازوں کو یہ توفیق ہو کہ یہ کام کرنا وہ چھوڑ دیں. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھ لیا اخباروں سے لے کے ٹی وی تک, جب بھی آپ پین روکتے ہیں, قلم روکتے ہیں, مائک بند کرتے ہیں, کیمرے بند کرتے ہیں, پروگرام بند کرتے ہیں, تو اس کے اثرات وہ نہیں نکلتے جو آپ لینا چاہتے ہیں, اور بعد میں کچھ عرصے بعد وہی چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے. یہ جمہوریت اگر ہے تو مکالمہ ہونا چاہیے. اگر کسی بندے کی رائے پسند نہیں ہے تو اس کو جواب دیا جائے. اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو خلاف قانون ہے تو آپ نے تو پیکا بھی بنا لیا ہے, اس کے تحت مقدمہ درج کر لیں. تو یہ ہے میری سادہ سی رائے. جو کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں ستی صاحب ان کو ریپلیس کر رہے ہیں, وہ آفر ہیں, تو وہ انہوں نے معذرت کی ہے کہ جی جو ہم نے پروگرام کیا تھا جو کہ ماضی کی تاریخوں میں ہوا تھا, یہ ہوا تھا پروگرام 21 جنوری 2025 کو. اس کی جو معذرت ہے وہ کل 3 مارچ کو ستی صاحب جو ریپلیس کر رہے ہیں کاشف عباسی, انہوں نے معذرت کی ہے. کیونکہ اس پروگرام میں جو کانٹینٹ تھا اے آر وائی سمجھتا ہے کہ وہ کانٹینٹ سے دل آزاری ہوئی ہے. کاشف عباسی نے وہ پروگرام کیا تھا ملک میں آئین اور قانون کے اوپر, کیونکہ جب انہوں نے پروگرام کیا اس سے ہفتہ پہلے ایک تقریب ہوئی تھی, پہلی قانون ساز اسمبلی جو کراچی میں بنی تھی, اس کی ایونیورسری تھی. تو اس موقع پر بلاول نے ایک تختی لگائی تھی اور ایک تقریب سے خطاب کیا تھا. وہاں سے کاشف عباسی صاحب نے پروگرام کا آغاز کیا اور بتایا کہ تختی تو آئین کے قتل کی بھی ملک میں لگنی چاہیے, تختی تو انسانی حقوق کے قتل پر بھی لگنی چاہیے. تو وہ انہوں نے استعارہ یوز کرتے ہوئے جو آئین اور قانون کے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے
اس کا انٹرو باندھا، اور پھر فیصل واڈا صاحب ان کے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو تھے، ان کے ساتھ بڑی سنجیدہ، تلخ، گرم گفتگو ان کی ہوئی، جس میں انہوں نے فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو گروم نہیں کیا گیا یا گروم نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا سیاستدانوں کو گروم کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو عوام کی ذمہ داری، جس میں انہوں نے پریمبل پڑھا تھا آئین کا جو پیش لفظ ہے وہ پڑھا تھا، جس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان میں آرڈر قائم کریں گے، اور اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گی تھرو دی چوزن اتھارٹیز بائی دی پیپل آف پاکستان، جو لوگوں نے جن نمائندوں کو منتخب کیا ہے ان کے ذریعے ریاست اپنے اختیارات کو استعمال کرے گی۔ تو یہاں ان کا مکالمہ آئین قانون پہ ہوا، تو وہ بہرحال پی آر وائی کو لگتا ہے کہ اس سے دل آزاری ہوئی، انہوں نے معذرت کی ہے، کہا کہ ادارے کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ دوسری معذرت کی ہے محمد مالک صاحب نے، انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے بہت اچھے استاد بھی، مینٹور بھی ہیں، انہوں نے 2 شوز پر معافی مانگی ہے، ایک 29 جنوری اور ایک 10 فروری کو۔ ان دونوں شوز میں حمداللہ صاحب اور سینیٹر حامد خان صاحب آئے تھے، اور جو عدالتی معاملات ہیں، آئینی بینچ سے لے کے چیف جسٹس صاحبان اور دیگر جو آئینی قانونی ایشوز ہیں، اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی تھی۔ اس میں مالک صاحب نے کہا کہ عدلیہ بارے ہم نے سخت بات کی تھی ان پروگراموں میں، اور متفق ہونا ادارے کا کسی مہمان کی رائے سے ضروری نہیں ہوتا، تو اگر دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ریگریٹ شو کرتے ہیں، معذرت شو کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو معذرت نامے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا کا کینوس ہے پاکستان میں، وہ کس قدر تلخی کو بھگت رہا ہے، کس قدر دباؤ کی کیفیت کو بھگت رہا ہے، اور کیوں اسے یہ معذرت کرنا پڑ رہی ہے، دیٹ از فار دی سروائیول۔ تو جو لوگ آپ سے ابھی بھی ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ ضرور سمجھیں، انہوں نے ضرور مارجن دیں کہ وہ فلوٹ کر رہے ہیں، سوئم تھرو کر رہے ہیں، ڈھنگ سے بات کر کے وقت ٹال رہے ہیں۔ تو کسی شخص کو، کسی اینکر کو، کسی یوٹیوبر، کسی صحافی کو آپ اگر یہ کہیں کہ وہ جہاد کر کے خود سوزی کر لے، تو یہ آپ غلط کہیں گے، کیونکہ بات کرنا ضروری ہے، چاہے آرام سے کریں، خودکشی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آوازیں بند کرنا بالکل ناقابل قبول اور کوئی حل نہیں ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیں، اور اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جو میں نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ انڈیا لے دے گا آج، آسٹریلیا کا بیڑا غرق کر دے گا انڈیا۔ اللہ حافظ۔